بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد. ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، سیرت پاک کی پچھلی مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ آپ حضرات نے سنا کہ کس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے. ویسے تو اس وقت ایک بڑی تعداد مسلمان ہو چکی تھی، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی سے کیوں مانگ رہے تھے، اس کا پتہ ان کے ایمان لانے کے بعد چلا. اب تک چاہے کتنے بھی مسلمان تھے، لیکن وہ چھپ چھپا کر اپنے مالک کی عبادت کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے. پہلا دن تو جیسے بھی گزر گیا. دوسرے دن صبح ہوتے ہی مکہ کے ایک شخص جمیل بن معمر کے پاس گئے، جس کو کبھی کوئی بات ہضم نہیں ہوتی تھی. اس سے فرمانے لگے تجھے کچھ پتہ بھی ہے؟ اس نے کہا کیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا خطاب کا بیٹا عمر مسلمان ہو گیا ہے. یہ سن کر اس پر تو جیسے بجلی گر گئی ہو، ٹک ٹکی باندھ کر ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگ گیا. پھر اس نے وہ چادر اپنے کندھوں پر ڈالی جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا اور چل پڑا. گلی گلی محلہ محلہ ایک ایک شخص سے ملاقات کرتا اور کہتا بھائی سنو، خطاب کا بیٹا عمر بے دین ہو گیا ہے. اور اس کے پیچھے پیچھے عمر رضی اللہ عنہ بھی چلتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں سنو، یہ جھوٹ بولتا ہے، خطاب کا بیٹا عمر سچا دین قبول کر کے مسلمان ہو گیا ہے. اس طرح وہ دونوں چلتے چلتے حرم پاک میں پہنچ گئے، جہاں قریشی سردار کل کی بات پر تبصرہ کر رہے تھے کہ کیا ہوا، کوئی نئی خبر نہیں آئی. یہاں لوگوں کو جیسے ہی خبر ملی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی عمر تھے، ڈٹ کر مقابلہ کیا، یہاں تک کہ لوگ خود ہی تھک ہار کر بیٹھ گئے. پھر عاص ابن وائل سہمی نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا، جس کی وجہ سے سارے مشرک چپ ہو گئے. پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے، عرض کیا حضرت ہمارا دین سچا ہے، پھر ہم چھپ کر کیوں بیٹھے ہیں؟ چلو حرم میں چل کر نماز پڑھیں گے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے بھی فرمایا حمزہ اٹھو، 2 صفیں بناتے ہیں، ایک کے آگے آپ چلو اور دوسری کے آگے میں، بیچ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، پھر دیکھ لیں گے کون ہمارے مقابلے میں آتا ہے. خدا کا کرم ایسا ہوا کہ حرم پاک پہنچ گئے، کسی کو مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی اور پہلی بار سب مسلمانوں نے حرم پاک میں ایک ساتھ مل کر نماز پڑھی. پھر کیا تھا، مکہ مکرمہ میں شور مچ گیا، ایک زلزلہ آ گیا، جہاں دیکھو بس ایک ہی بات چل رہی ہے کہ مسلمان تو اب کھلے میدان میں آ گئے ہیں، اب لات عزا حبل اور منات کا کیا ہوگا؟ مشرک غصے سے پاگل ہو گئے، اس کی وجہ سے کمزور مسلمانوں کی شامت آ گئی.
ان پاگلوں کو جہاں کوئی کمزور مسلمان ملتا وہیں اس پر ٹوٹ پڑتے، بلکہ وہ مسلمان جن کو ان کے خاندان کنبا وغیرہ کی پناہ تھی، ایسے بھی واقعات پیش آئے کہ ان کے خاندان کو ساتھ لے کر ان پر بھی ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ہجرت اور پھر واپسی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بے شک بڑے گھر کے اور مضبوط خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے، لیکن مکہ میں ان کے اونچے اخلاق کی وجہ سے ان کی عزت بھی بہت تھی، جیسے کہ پہلے بیان ہوا کہ مشرکین کے ظلم سے وہ بھی بچے ہوئے نہیں تھے۔ ایسے حالات میں انہوں نے بھی مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ فرما لیا، لیکن سمندری مشہور راستے کے بجائے انہوں نے یمن والے راستے کا انتخاب کیا۔ مکہ سے چل کر وہ کوئی 5 دن کی مسافت طے کرتے ہوئے یمن کے علاقے برق الغماد تک پہنچ گئے۔ یہاں ان کی ملاقات قبیلہ قارہ کے سردار ابن الدغنہ سے ہو گئی۔ اس نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا تیری قوم قریش نے مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے، اب جا رہا ہوں، جہاں اپنے مالک کی آزادی سے عبادت کر سکوں وہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا افسوس کی بات ہے کہ آپ جیسا آدمی مکہ سے چلا جائے پھر پیچھے کیا رہ جائے گا؟ آپ نہ تو خود جا سکتے ہیں اور نہ مکہ سے نکالے جا سکتے ہیں، آپ واپس چلیے، میں آپ کو اپنی پناہ میں لے لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے واپس کر لیا۔ مکہ پہنچ کر اس نے قریشی سرداروں سے ملاقات کی اور انہیں غیرت دلائی کہ ابو بکر جیسا شخص مکہ سے جا رہا ہے۔ پھر خانہ کعبہ کا طواف کیا اور طواف کے بعد مکہ کے چودھریوں اور سرداروں سے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابو بکر جیسا آدمی نہ خود نکل سکتا ہے اور نہ انہیں نکالا جا سکتا ہے، تم ایسے شخص کو مکہ سے نکالتے ہو جو کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، جو رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھتے ہیں، جو دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، جو حقیقی مصیبتوں اور پریشانیوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ سنو، میں نے انہیں پناہ دے دی ہے، اب کوئی انہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ قریشی سرداروں نے کہا ہمیں آپ کی پناہ منظور ہے، لیکن ہماری بھی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ یہ جس طرح چاہیں جو چاہیں اپنے گھر میں کریں، لیکن قرآن زور زور سے نہ پڑھیں اور نہ باہر نماز پڑھیں، اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور ہمیں ڈر ہے کہیں ان کا قرآن سن کر ہمارے بچے اور ہماری عورتیں نہ بگڑ جائیں، یعنی دین اسلام قبول کر لیں۔ اور ابن الدغنہ نے یہ بات ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بتائی اور واپس اپنے وطن لوٹ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کچھ دن گھر کے اندر نماز پڑھی، پھر گھر کے صحن میں عبادت کے لیے ایک چبوترا بنا لیا، اس پر نماز پڑھنے لگے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت نرم دل تھے، قرآن پاک کا جو اثر دل پہ ہوتا وہ آنکھوں سے آنسوں کی لڑیوں کی صورت میں باہر آ جاتا، اس کو دیکھ کر پتھر دل بھی موم ہو جاتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد لوگوں کو ان کے قرآن پڑھنے کا انتظار ہونے لگ گیا۔ پھر کیا تھا، ادھر وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگتے، ادھر بچے، عورتیں اور دوسرے لوگ ارد گرد جمع ہو جاتے، قرآن کریم سن کر ان کے دل بھی بے قابو ہو جاتے، بلکہ کئی بار تو آنکھوں سے برسات شروع ہو جاتی۔ یہ بات متکبر سرداروں کو کہاں برداشت تھی، انہوں نے آدمی بھیج کر ابن الدغنہ کو بلوایا اور اسے شکایت کی، دیکھو جی اس سے تو ہمارے بچے اور عورتیں بگڑ جائیں گے۔ ابن الدغنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے یہ شکایت کی اور شرط بھی یاد دلائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن میں مجبور ہوں، میں اپنے مالک کا کلام ضرور پڑھوں گا، آپ جاؤ، مجھے صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ کافی ہے، میں اسی کی پناہ پر راضی ہوں۔ یہاں ایک بات پر آپ غور کیجئے، ابن الدغنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تقریباً وہی صفات بیان کی ہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پہلی وحی کے موقع پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی تھی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ صدیقیت کا درجہ نبوت کے درجے کے نزدیک ہوتا ہے،
یعنی وہ نبی ہرگز نہیں ہوتا مگر اس کا ہر کردار نبوت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، قریشی سرداروں سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو کچھ ہو سکتا تھا انہوں نے کیا، لیکن وہ اپنے مشن میں بری طرح ناکام ہو رہے تھے۔ ان کی مار پیٹ کی وجہ سے کسی ایک نے بھی اسلام نہیں چھوڑا، بلکہ ہر روز مسلمان بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد سے حرم پاک میں اعلانیہ نماز بھی ہونے لگ گئی تھی۔ حبشہ میں بھی مسلمان بالکل آرام سے رہنے لگ گئے تھے، ان کے آدمی وہاں سے بھی ناکام واپس لوٹے تھے۔ یہ سب حالات دیکھ کر قریشی سرداروں نے ایک بہت ہی سخت قدم اٹھایا۔ ساری برادری اور خاندان نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم سب ہی بنو ہاشم کا حقہ پانی بند کر دیں گے، نہ ان کو کسی خوشی غمی کے موقع پر بلائیں گے اور نہ ہی شادی بیاہ میں کوئی رشتہ ان سے کریں گے، نہ ان سے کچھ خریدیں گے اور نہ ان کو کچھ بیچیں گے، یہاں تک کہ یہ مجبور ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم ان کو قتل کر سکیں۔ اس فیصلے پر ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکایا گیا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب بے شک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ہر مصیبت میں ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ انہوں نے سارے خاندان ہاشمی کو جمع کیا، سب ایک ہو گئے سوائے ابو لہب کے۔ بنو ہاشم میں سے اور کوئی باہر نہیں رہا۔ ابو طالب سارے خاندان کو لے کر شعب ابی طالب نام کی ایک وادی میں چلے گئے جو صفا مروہ سے کچھ پیچھے تھی۔ یہ عہد نامہ محرم کے مہینے میں نبوت کے 7ویں سال یعنی محرم الحرام سن 790 میں لکھا گیا تھا، اور اس کے بعد سن 1090 تک یعنی پورے 3 سال بنو ہاشم کا سارا خاندان اور دوسرے مسلمان بھی اسی وادی اور درے میں ایک طرح سے قید ہو گئے تھے۔ اپنے پاس جو کچھ بھی تھا وہ بہت جلد ختم ہو گیا تھا، اور اس کے بعد نہ کوئی کچھ لیتا نہ دیتا۔ اگر باہر سے کوئی قافلہ غلہ بیچنے آتا تو ابو لہب گھوم کر ہر جگہ اعلان کرتا کہ مسلمانوں کو کچھ نہیں بیچنا، اگر بیچنا چاہتے ہو تو دوگنی قیمت لگا کر بیچو۔ اس سے سخت قحط کا سما پیدا ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک دن کا اپنا قصہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں سخت بھوک اور پریشانی میں ایک بار میں رات قضاء حاجت کے لیے باہر نکلا۔ میرے پاؤں کے نیچے اونٹ کے چمڑے کا ایک ٹکڑا سا آیا، اللہ ہی جانے کب کا پڑا ہوا تھا۔ میں نے پانی سے دھویا، پھر آگ میں پکایا، پھر اس کو پیس کر آٹا بنا لیا اور 3 دن تک اس کو پانی سے کھا کر گزارا کیا۔ اللہ اکبر! بچے بھوک کی وجہ سے جب روتے اور تڑپتے تھے تو مشرک ان کی آواز سن کر کہہ لگاتے تھے کہ اب ان کو مسلمان ہونے کا مزہ آئے گا۔ لیکن کچھ لوگوں کو طرز بھی آتا تھا، خاص کر جن کے رشتہ دار موجود تھے، وہ رشتہ داروں کے لیے کچھ بیچ دیا کرتے تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، ایک دن حکیم ابن حزام اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے کچھ غلہ اور دوسرا سامان لے کر جا رہے تھے کہ اچانک راستے میں ابو جہل ملعون مل گیا۔ اس نے کہا اچھا تم بنو ہاشم کے لیے غلہ لے کر جا رہے ہو، میں تمہیں بالکل نہیں جانے دوں گا، بلکہ مجمع میں ذلیل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، کہیں سے ابو البختری نام کا ایک سردار آ گیا، اس نے ساری بات سنی۔ پھر ابو جہل سے کہا کوئی آدمی اپنی پھوپھی کے لیے کچھ لے جانا چاہتا ہے تو اس کو روکتا ہے۔ اس پر ابو جہل کو غصہ آ گیا، بات بڑھ گئی۔ ابو البختری نے اونٹ کی ایک ہڈی اٹھا کر اس کے سر میں دے ماری، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ ادھر حمزہ رضی اللہ عنہ شعب ابی طالب سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ابو جہل اس پر بہت شرمندہ ہوا کہ دشمنوں کو پتہ لگ گیا ہے، اور اسی طرح کی تکلیفوں کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے معاہدہ توڑنے کی کوشش کی، لیکن قومی ایکتا اور جوڑ ایسا تھا
کہ اس کی مخالفت کوئی آسان بات نہ تھی۔ ایک دن ہشام بن عمرو اس کو یہ خیال آیا کہ ہم پیٹ بھر بھر کر کھاتے ہیں اور ہمارے رشتہ دار دانا دانا کے لیے ترستے ہیں، کہیں سے ایک اونٹ گلا لے کر شعیب ابی طالب پہنچا۔ ایک اور دن ہشام بن عمرو اور زہیر بن امیہ کے پاس گیا۔ زہیر عبد المطلب کا نواسا لگتا تھا۔ اس نے کہا افسوس ہے، تم تو اپنے گھروں میں کھاؤ پیو اور تمہارے ماموں کے بیٹے شعیب ابی طالب میں بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ زہیر نے کہا میں بہت دکھی اور پریشان ہوں، لیکن اکیلا ہوں، کیا کروں؟ افسوس کبھی ایک شخص بھی میرا حمایتی ہوتا۔ ہشام وہاں سے اٹھا، اس نے مطعم بن عدی، پھر ابو البختری اور زمعہ بن اسود کو اپنا ہم خیال بنایا، اور اس طرح یہ 5 شخص ہو گئے۔ پھر انہوں نے ایک جگہ بیٹھ کر میٹنگ کی۔ زہیر نے کہا کل جس وقت سارا مجمع جمع ہوگا اس وقت پہلے میں بات شروع کروں گا، تم میری حمایت کرنا۔ دوسرے دن جس وقت حرم پاک میں سارے سردار جمع ہو گئے، زہیر بن امیہ نے کہا بھائیو، کیوں آپ کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ آپ گھروں میں آرام سے رہیں، کھائیں پیئیں، اور بنی ہاشم لقمہ لقمہ کے لیے تڑپیں؟ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ خدا کی قسم جب تک یہ ظالمانہ عہد نہ پھاڑا نہ جائے گا، یہ ظالم معاہدہ ختم نہ کیا جائے گا، میں چپ نہیں بیٹھوں گا۔ ابو جہل فوراً بولا یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس پر زمعہ بن ابن اسود نے کہا ضرور پھاڑا جائے گا۔ پھر ابو البختری، پھر مطعم بن عدی، پھر ہشام، سب نے یہی بات کہی۔ ابو جہل مجلس کا یہ رنگ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا مجھے تو یہ رات کا کیا ہوا مشورہ لگتا ہے، اسے تو اسی تو تو اور میں کے دوران یہ مجلس اٹھ گئی اور پھر معاہدے کی تحریر کو دیمک چاٹ گئی۔ یہاں مکہ میں یہ شور مچا ہوا تھا، وہاں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب کو وحی کے مطابق یہ خبر دی کہ معاہدے کے کاغذ سے تحریر اور لکھائی کو دیمک صاف کر چکی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں بچا ہے، بس جو شروع میں اللہ کا نام بسمک اللہم تھا وہ باقی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ابو طالب نے یہ خبر قریشی سرداروں کو دی، ساتھ ہی کہا میرے بھتیجے نے نہ کبھی جھوٹ بولا ہے اور نہ ہی کبھی اس کی کوئی بات جھوٹی ثابت ہوئی، آؤ اسی پر فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر وہ معاہدہ ہی ختم ہو گیا ہے تب تم بھی ظلم سے باز آؤ، اور خدا نہ کرے اگر یہ خبر جھوٹی ہے تو پھر میں خود اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا، پھر جو مرضی وہ کر لینا۔ قریشی سرداروں نے کہا یہ بات واقعتاً بڑے انصاف کی ہے، منگاؤ کاغذ منگوایا گیا۔ خدا کی قدرت وہ بالکل اسی طرح تھا جس طرح سچی خبر دینے والے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ سارے حیران ہو گئے۔ ابو جہل شور مچانے لگا نہیں یہ جادو کر دیا ہے، لیکن اس کی کسی نے نہیں سنی۔ اور اس طرح پورے 3 سال کے بعد سن 10 نبوی میں شعیب ابی طالب سے باہر آنا مقدر ہو گیا۔ ابو طالب نے اسی موقع پر ایک بڑا دردناک قصیدہ بھی لکھا ہے۔ یاد رہے شعیب ابی طالب میں ایمان والے پورے 3 سال بند رہے۔ اس لمبے عرصے کے ان چند واقعات کے علاوہ کتب سیرت اور تاریخ میں زیادہ تفصیلات نہیں ملتی۔ غالباً یہ 3 سال ایسے دکھوں اور دردوں سے دوچار رہے کہ ان کو نہ کوئی زبان بیان کر سکی اور نہ کوئی قلم لکھ سکا، اور اگر وہ سب کچھ محفوظ رہ جاتا تو کسی میں اس کے سننے کی تاب نہ ہوتی۔ ایمانی بھائیوں، جہالت کی ہٹ دھرمی اور قرآن کریم کی کشش یعنی کس طرح یہ لوگ جہالت کرتے تھے اور ان کی ہٹ درمی کیسی تھی، لیکن قرآن کریم لوگوں کو کس طرح اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اور ادھر دکھوں کا سال یعنی چچا ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال،
شعب ابی طالب سے باہر نکل کر ابھی کچھ ہی دن چین و سکون کا سانس لیا تھا کہ رمضان یا شوال سن 10 نبوی میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب بیمار ہو گئے۔ ان کے قربانیاں سب کے سامنے تھی۔ ایمان قبول نہ کرنے کے باوجود وہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور مشرک سرداروں کے سامنے دیوار بنے رہتے تھے، یہ انہی کا دل گردہ تھا۔ خیر، ابو طالب کچھ دن بیماری دیکھ کر اس دار فانی سے الوداع ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کا بہت زیادہ دکھ اور غم ہوا۔ ایک تو ان کی قربانیاں، دوسرے انہیں ایمان بھی نصیب نہ ہوا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں ان کے پاس گئے، لیکن وہاں ابو جہل اور کچھ دوسرے مشرک سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک انتظار میں رہے کہ یہ اٹھیں اور میں کچھ بات کروں، لیکن وہ بھی سمجھتے تھے، اس لیے وہ اور چوڑے ہو کر بیٹھ گئے۔ آخرکار حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موجودگی میں ہی آخری بار چاچا کو دعوت دی۔ چچا اس پر تو کچھ سوچ ہی رہے تھے، لیکن ابو جہل فوراً بول پڑا کہ موت کے ڈر سے عبد المطلب کا دین چھوڑنے لگا ہے۔ اس پر چچا نے کہا کہ مجھے خاندان کے طعنوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں ضرور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ یہ حالت دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کیا، حضرت ان عمک الضال قد مات، آپ کا گمراہ چاچا مر گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک مجھے منع نہیں کیا جائے گا میں چاچا کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ یہ بات تو نبی کو زید نہیں دیتی ہے نہ دوسرے مومنوں کو کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر یہ بات پورے طور پر واضح ہو چکی ہے کہ وہ دوزخی ہیں۔ اور یہ آیت کریمہ، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت یہ ہے کہ تم جس کو خود چاہو ہدایت تک نہیں، اور تم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت یہ ہے کہ تم جس کو خود چاہو ہدایت تک نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے ہدایت تک پہنچا دیتا ہے، اور ہدایت قبول کرنے والوں کو وہی خوب جانتا ہے۔ ایک بار حضرت عباس رضی اللہ عنہ عرض کیا، حضرت آپ کا چاچا ابو طالب آپ کا بہت حمایتی تھا، آپ اس کے کیا کام آئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بس ٹخنوں تک عذاب میں رہے گا، اگر میں سفارش نہ کرتا تو جہنم کے نیچے ہوتا۔ چچا سے بس 3 یا 5 دن کے بعد آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی دنیا فانی کو الوداع کہتی ہوئی اپنے مالک حقیقی کے پاس چلی گئی، جنہوں نے اپنی ساری دولت اللہ تعالی کے راستے میں آپ کے مشن پر قربان کر دی تھی، اور خود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور اطمینان کا ایسا ذریعہ تھی جس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ان دونوں ہستیوں کے چلے جانے پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام ہی دکھوں والا سال رکھ دیا تھا، حالانکہ اس سے پہلے بھی بڑی بڑی مشکلات اور پریشانیاں پیش آئی تھی، لیکن کسی بھی سال کا نام دکھوں والا سال نہیں رکھا گیا تھا۔ اس سے سمجھا جا سکتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر
اس کا کتنا اثر تھا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد. ایمانی بھائیو، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، سیرت پاک کی پچھلی مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ آپ حضرات نے سنا کہ کس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے